بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیماری انسان ہوں، جاندار ہوں یا پرندے، کسی نہ کسی وجہ سے خوراک پانی کے ناقص ہونے والی وجوہات سے پہلا حملہ معدہ اور آنتوں کے مسائل سے شروع ہوگا، جس کی علامات یہ ہوں گی کہ معدہ پر سوزش ہو سکتی ہے یا پھر معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے بھوک کم لگنا، جانداروں کا کسی چیز پر دل نہیں مان سکتا، بھوک کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، سوکڑا ہو سکتا ہے۔ معدہ کے بعد یہ معاملہ اگر بہتر نہ ہو تو آہستہ آہستہ اس کا اثر دل پر اور جگر متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے معدہ کے جتنے بھی مسائل اور علامات ہوں گی اور ان کا طریقہ علاج پر بات کریں گے اور ان میں استعمال ہونے والی ادویہ کے بارے میں مکمل معلومات بتائیں گے۔ لوز موشن، اس کی 3 اقسام ہیں، پرندوں میں پائی جاتی ہیں: سبز رنگ کی بیٹ، پیلے رنگ کی بیٹ اور بیٹ میں خون آنا۔ تو چلیں علاج کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ تشخیص جو اوپر بیان کی گئی ہے، اگر چکن کے معدہ آنتوں میں سردی ہوگی، یعنی کہ بظاہر اگر باہر گرمی ہو لیکن معدہ میں ٹھنڈک ہو جائے تو اس سے لوز موشن جو ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوں گے۔ اگر گرمی ہوگی تو اس میں لوز موشن جو ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوں گے، اور اگر انتہائی زیادہ گرمی اور سوزش ہوگی تو مروڑ جو ہیں وہ مروڑ کی شکل میں خون آنے لگے گا، اور اس سے آپ کے پرندوں میں بہت ہی بیماری اور سستی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ معدہ اور آنتوں میں سوزش پرندوں میں اکثر ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا سبب ناقص غذا، پانی کا استعمال جو مضر صحت ہو، پرندوں کا سٹریس میں رہنا اور بیکٹیریل وائرل انفیکشن کے ہو جانے کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی علامات پرندوں میں سستی اور سوکڑا پن، لاغر پن، دانے یا خوراک کم کھانے میں پتلی بیٹ میں خون آنا، پرندوں میں دن بدن وزن میں کمی آنا، پرندے جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ جسم میں نہ تو پوری طرح ہضم ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے ضروری اجزاء جسم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے پرندوں کی گروتھ متاثر ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ پرندوں میں مواد شروع ہو جاتی ہیں اور فارمر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ علامات جب بھی آپ کے پرندوں میں ہوں تو اس کی وجہ تلاش کریں اور اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس کا علاج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کرنا ہے۔ اس سے چند دنوں میں آپ کے پرندوں میں آنتوں کی سویلنگ، سوزش، گیسٹرائٹس جیسے عوارضات مکمل طور پر نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ آئندہ ایسے مسائل دوبارہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ جو چیز انفیکشن کا سبب بنتی ہے اس کا خاتمہ کر کے اس دعا کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپروفلوکساسین سیرپ یا ٹیبلٹس 250 ملی گرام لینی ہے۔ اسے پانی میں ملا کر اپنے پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا: اگر سیرپ استعمال کروائیں تو بڑے پرندوں میں 2 چمچ سیرپ فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر اپنے پرندوں کو لگاتار 5 دنوں تک اور روزانہ 8 گھنٹوں کے لیے 2 بار پانی میں، یعنی پہلا پانی 4 گھنٹے صبح کو دیں گے۔ پانی اتنا ہی بنانا ہے جتنا 4 گھنٹوں میں پی لیں، پھر شام کو اسی مقدار سے پانی بنا کر پلانا ہے، اور اس دوران یعنی دوپہر کو آپ تازہ پانی اپنے پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ اسی طرح سے اور اسی مقدار میں ٹیبلٹ 250 ملی گرام والی 2 گولی فی 1 لیٹر پانی میں، اور 500 ملی گرام والی اگر ہو تو وہ فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر وقت اور دورانیہ پہلے بیان کردہ مقدار پر ہی رکھنا ہے۔ یہ مقدار بڑے پرندوں جن کا وزن 1 کلو سے اوپر ہو اور جو بیمار ہوں انہیں دینا ہے۔ اگر پرندے 1 کلو سے کم ہوں تو یہ مقدار آپ نے کم رکھنی ہے۔ اگر حفاظتی طور پر دیں گے تو روزانہ 1 بار 4 گھنٹوں کے لیے اور 3 دن تک دینا ہے۔ مقدار پرندوں کے جسمانی وزن سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دعا کو کھانسی، نزلہ زکام، سانس کے مسائل ہوں، نمونیا ہو گیا ہو، موشن جیسے مسائل ہوں، عام بخار یا ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہو، کوئی اندرونی بیرونی انفیکشن ہو، ان تمام مسائل میں بھی اسے اسی طریقہ اور مقدار میں استعمال کروا کر شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مرض جتنا پرانا ہوگا یہ اتنا ہی زبردست فائدہ دے گی۔ استعمال کر کے فائدہ حاصل کریں اور دعائیں دیں۔ شکریہ۔